الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. حضرت سرپرست جامعہ عزیز گرامی ڈاکٹر عبداللہ بن محمد لقمان السلفی وفقہ اللہ اور مجلس استقبالیہ اور انتظامیہ کے تمام ارکان جو ماشاء اللہ جامعہ ابن تیمیہ کی بہت ہی عمدہ کھیپ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کو اس کا ثواب ملے۔ ڈاکٹر صاحب کی ہستی، آپ کی شخصیت کوئی محتاج تعارف تو نہیں کہ مجھے سے چھوٹے لوگ ان کا تعارف کرائیں، لیکن ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے اولو العزمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا جسے ڈاکٹر صاحب نے انجام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام بندے سے لینا چاہتا ہے تو اسی طرح کا راستہ بھی ہموار کر دیتا ہے۔ عالم اسلام کی جو سب سے بڑی شخصیت، علمی شخصیت، تقوی شعاری میں معروف شخصیت، جس سے ایک ملاقات جس کی ہو جاتی ہے وہ پوری زندگی بیان کیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو ان کے ساتھ 3 دہائیوں سے زیادہ رہنے کا موقع دیا۔ اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر ناموں کا اثر ان کی شخصیت پہ پڑتا ہے، حکمت لقمانی معروف ہے۔ اسی طرح سے بانیان مدارس و جامعات کی تقوی پرہیزگاری کا اثر ان کے اداروں پہ پڑتا ہے۔ آج ہم جامعہ ابن تیمیہ کے فارغین کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے تمام احباب نے بہت ہی عمدہ انداز میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا، اور خراج عقیدت سے زیادہ ہمیں دعا کی ضرورت ہے۔ اب وہ اللہ کے حضور ہیں، اللہ ان کے ایک اینٹ بھی، ان کا ایک عمل بھی، ان کی ایک سطر بھی قبول فرما لے تو بخشش کے لیے کافی ہے۔ کتنی ہی چھوٹی ہونے کی تو اس سے ہلکی نہ جان، اور رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے۔ انسان جب اتنا بڑا کام کرتا ہے تو کیا وہ چند منٹوں کے لیے اپنے کام میں مخلص نہیں ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ جنگل میں منگل بنایا انہوں نے، اس دور افتادہ دیہات میں جامعہ کا قیام عمل میں آیا، میں سمجھتا ہوں یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آل و اولاد میں برکت دے، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبداللہ سلفی کو ہمت و توفیق سے نوازیں کہ اس کارواں کو اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ جامعہ ابن تیمیہ کے فارغین کو ہر طرح کی توفیق دے کہ وہ اپنے جامعہ سے ہر طرح کا تعلق رکھیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہر طرح کا حصہ ڈالیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی جو زندگی پڑھی وہ تو چھوڑیے کہ ملاقات اور یہ وہ تھوڑی سی آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے مقاصد کی تکمیل میں انہماک اور آخری کوشش، ہمت نہیں ہارے۔ جامعہ اسلامیہ فراغت کے بعد جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ بڑی پریشانیوں سے ہم وہاں پر ڈٹے رہے، اور پھر بعد میں وہاں کا وظیفہ ملا، اور یہی تعلیم و تربیت ہی سرخروئی کا ذریعہ بنا۔
ہم سب کے لیے درس عبرت ہے اس میں. اور دعوت و تبلیغ اور تصنیف و تالیف سے ہمیشہ وابستگی رہی. اور اپنے دور میں عالم اسلام کی مشہور تقوی شعر شخصیت اور علمی اور فقہی شخصیت کی طویل ترین صحبت نصیب ہوئی، جس سے ان کو ہر میدان میں ایک نکھار ملا اور ان کو ثقافت و اعتماد کا درجہ ملا. شیخ کے ساتھ ہر کسی کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہر کوئی اپنا گزر بسر ان کے ساتھ کر سکتا تھا. یہ ان کی ہمارے ڈاکٹر حفیظ رحمہ اللہ کی بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. اللہ اسے قبول فرمائے. اسی طرح سے ان کو شیخ کی خدمت میں رہنے سے کچھ ایسے امتیازات حاصل ہوئے جو دوسروں کو نہیں مل سکتے تھے. عالمی پوری دنیا کی دین پسند سیاسی اور علمی شخصیتیں شیخ سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی، اور ان سے شیخ کی بھی ملاقات ہوتی تھی، یا کم سے کم رویت کا شرف تو حاصل ہی ہو جاتا تھا. اسے ہمت و دل بستگی کو مدد ملتی تھی. اور ان کی سب سے بڑی خصوصیت میرے دل میں جو ہے، جس سے میں ہمیشہ ان کے لیے دعا بھی کرتا رہتا ہوں، پھر میں بتاتا ہوں کہ صبح و شام وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد کم ہی لوگ اپنے مشن کو برقرار رکھ پاتے ہیں، خاص طور پہ تصنیف و تالیف کا مشن اگر ہو. لیکن ڈاکٹر صاحب نے اور زیادہ ہمت کے ساتھ کام کرنا شروع کیا. جب ریٹائرمنٹ ہو گیا تو اور زیادہ اچھی طرح سے لگ کر کے انہوں نے کئی مفید کتابیں تیار کی. یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اسی طرح سے دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے میں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد تو ہوتی ہی ہے. کوئی مصنف ہوتا ہے، کوئی سیاسی آدمی ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے. بہرحال کوئی خطہ خالی نہیں ہوتا لکھنے پڑھنے والوں سے. لیکن ان کے بدست جامعۃ العلماء ابن تیمیہ کے قیام نے انہیں شہرت و نیک نامی اور کامیابی و کامرانی کے نقطۂ عروج پر پہنچا دیا. اگر یہ ان کی زندگی میں یہ کام نہ ہوتا تو بہت سے لوگ لکھنے پڑھنے والے تھے، بہت سے لوگ سعودیہ میں رہ کر کے بہت سے لوگ شہریت حاصل کر چکے تھے، جن کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ہمت و توفیق سے نوازا کہ اپنے اعلیٰ منصب پہ پہنچ کر اعلیٰ تعلیم و تربیت کو سنبھال کر اس کے باوجود بھی اپنے علاقے کو، اپنے پسماندہ گاؤں اور پسماندہ علاقے کو نہیں بھولے، جس کی روشنی آج پورے علاقے نہیں بلکہ پورے بر صغیر میں، بلکہ کہیے کہ شیخ صاحب کی کتابوں کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کی پوری دنیا میں روشنی پھیل رہی ہے. میں اگر بتاؤں اور کہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ جامعہ کا پروڈکٹ اور انتاج لائق ستائش بلکہ قابل فخر ہے. اس کے فارغین نے تصنیفی، تحقیقی، دعوتی، صحافتی، حتیٰ کہ سیاسی میدان میں بھی اپنا معتبر وجود ثابت کر دکھایا ہے، جس کا ثواب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے کھاتے میں جاتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں کتاب و سنت سے وابستگی، منہج سلف سے تعلق، حدیث کا دفاع، حتیٰ کہ شعر و سخن اور ادب سے دلچسپی اور ظرافت و بزلہ سنجی جیسے امور نمایاں ہیں. آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کہ زیادہ آپ لوگوں کو ان کی ہم نشینی ملی ہوگی، لیکن ہم جو 10-5 مرتبہ ملے یا ان سے ملاقاتیں رہیں ٹیلی فون، وہ بہت ہی ظریفانہ انداز تھا ان کا. شعر و سخن سے بھی کافی دلچسپی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ بہت ہی خشک مزاج ہوتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں تھا. یہ بہت بڑی خوبی تھی. یہ خوبی ہمارے میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی تھی
کہ اور شعر و شاعری سے بھی دلچسپی، اور وہ یہاں تک کہ بعض سے لوگ کہتے تھے کہ آپ تو بالکل کوئی آپ کو جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کوئی آپ کو محدث نہیں کہے گا. نہیں، یہ زندہ دلی بہت ہی زیادہ ضروری ہے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب کے یہاں موجود تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جذباتی طبیعت عطیت فرمائی تھی. جذباتیت ان کے یہاں بہت کافی تھی. مجلسوں میں اخلاق و آداب کا اعلیٰ مظاہرہ، علمی گفتگو، ذرافت و نقطہ سنجی کے ساتھ ساتھ واقعات و حالات سے تاثر پذیری، اتنے کی آنکھوں میں نمی اور آواز میں اس کا اثر واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا. ایک نہیں کئی بار میں نے دیکھا کہ ادھر ذرافت بھی ہو رہی ہے، علمی گفتگو بھی ہو رہی ہے. ہم لوگوں کی ایک علمی مجلس کی رپورٹنگ کی ہے مولانا یوسف جمیل جامعی، جو بہت بڑے جنوب کے شاعر تھے، بھی ان کا بھی انہی وباؤں میں انتقال ہو گیا ہے. وہ ہمارے یہاں دعوت پر تھے سب لوگ. تو وہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ دونوں اتنے خشک آدمی ہیں کہ کیا ہوگا، وہ تو شاعر ٹھہرے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ علمی گفتگو کے ساتھ ذرافت اور بذرا سنجی کا دور جب شروع ہوا تو بالکل پوری مجلس کا ہزار ہو گئی. ہم لوگ سب تیمی ہیں. آپ لوگ اصطلاحی طور پہ تیمی ہیں انتصاب کی وجہ سے، ہم بھی تیمی فکر کے حامل ہیں، لہذا ہم کو بھی تیمیوں میں شمار کریں. ڈاکٹر خالد انور تھے، معراج تیمی صاحب، شیخ تیمی صاحب، ذل الرحمان صاحب، آصف تنویر صاحب، ثناء اللہ صادق اور صفات عالم اور رفیع اللہ تیمی وغیرہ ہم قابل ذکر ہیں. یعنی یہ ان لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے جن سے چاہے تھوڑی بہت گفتگو ہوئی ہے یا ان کی تحریروں کو پڑھا ہے. ان لوگوں کی یہاں دیکھا کہ کسی چیز میں مرغوبیت نہیں ہے کوئی چیز لکھنے پڑھنے میں. مجھ کو شیخ ثناء اللہ صادق تیمی نہیں جانتے تھے اس وقت، میری شاعری پہ انہوں نے تبصرہ کیا تھا تو میں نہیں جانتا تھا ان کو. وہ جانتے رہے ہوں کہ ہماری کتابیں وغیرہ پڑھی تھیں انہوں نے، جیسا کہ انہوں نے لکھا تبصرے میں. تو دیکھا کہ یہ نوجوان کے اندر جو صلاحیت کی جھلک میں دیکھ رہا ہوں اس کی تحریر میں، یہ بڑا اچھا خاصا انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کام ہوگا. دیکھا کہ اس کے یہاں کوئی مرغوبیت نہیں ہے، نہ مجھ پہ تنقید پڑھنے میں یا جنہوں نے مجھ پہ تنقید تھی اس کے دفاع کرنے میں. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جوانوں کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے آمین یا علمی رب میدان میں، العالمین. دینی میدان میں کامیاب فرمائے. ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ایک دور افتادہ دیہات میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی حوالے سے مقدس سرزمین تک پہنچایا. پھر عالم اسلام کے نامور ترین عالم دین کی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور وہ بھی نہیں کہ ایک مجلس، دو مجلس، دہائیاں. اس لیے ان کی یہاں مرغوبیت نہیں تھی کسی چیز میں. انہیں جو لکھنا تھا وہ لکھ دیتے تھے، جو کہنا تھا وہ کہہ دیتے تھے. اس میں کوئی، لیکن اگر ان کا کوئی معارضہ کرتا تو اس کو بھی بہت سنتے تھے. ایک دلچسپ بات سنیے، ان کو اپنی تحریر میں کسی کو لکھنا تھا یا گھسیٹنا تھا تو اس میں میرا نام بھی پڑ گیا. تو میں نے معذرت کے ساتھ کہا کہ میرا نام کیوں پڑا ہے، آپ کی تحریر چھپی ہے، میں بھی اپنی تحریر چھپا. کہا بالکل چھپواؤ. اور اسی پرچے میں، جس پرچے میں ہمارا سماج میں ان کی تحریر سمجھی تھی، میں نے ایڈیٹر خالد انور سے کہا کہ ہماری تحریر بھی وہیں پر ڈالو. انہوں نے بھی حق ادا کیا میری تحریر. لیکن تعلقات پہ کوئی اثر نہیں. جب تشریف لائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبداللہ کو بھی یاد ہوگا، گھر پہ تشریف لائے اور دوپہر کے کھانے میں بھی شریک رہے. اللہ تعالیٰ ان کی تواضع اور خاکساری اور ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے. آمین آمین جزاکم اللہ. جامعہ ابن تیمیہ کی تعارف ترقی کے سلسلے میں اس کا اظہار کرتے ان کی شجاعت اور ان کی حق گوئی کی پہ کہتے الجامعۃ مجبنہ. جس طرح سے اولاد مجبنہ ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے
یہ بہت سی چیزوں کو انسان نہیں کہہ سکتا، کچھ مصلحت دیکھتا ہے کہ اس سے بچوں کا نقصان ہو جائے گا، اس سے وہ تو تعارف کے سلسلے میں وہ کہتے تھے الجامع تو مجبنا، جامعہ ہمارا وہ ہمیں جبن اور بزدلی سکھا رہا ہے کہ کئی جگہوں پہ کچھ دب کر کے بات کرنی پڑتی تھی، پر اللہ تعالی لیکن انہوں نے کبھی اس کا کبھی اس کو مانا نہیں. خدا بخش بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں. ہاکذا احسبہ ولا ازکی علی اللہ احدا. میرے بھائیوں، میری پہلی ملاقات ڈاکٹر صاحب سے 1978 میں ہوئی، وہ جو ہم لوگوں کا پہلا سال تھا جامعہ اسلامیہ میں. اور ڈاکٹر صاحب کا نام شاید سنا ہو، اس وقت نہ سنا ہو کیونکہ زیادہ آنا جانا بھی نہیں. تو جب ہم لوگ پہنچے اور حج کا زمانہ تھا، رابطہ کی بلڈنگ میں میرا قیام تھا. حضرت مولانا عبدالرؤف رحمانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے سال رابطہ عالم اسلامی کے ممبر ہو کر کے گئے تھے. تو ہمارے بزرگوں نے ڈاکٹر وسیع اللہ اور شیخ عبدالوہاب صدیقی اور دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ پہلی مرتبہ آئے ہیں، ان کو بڑی پریشانی ہوگی گفتگو میں، تو تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہاں پر جب ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تو پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی. وہ پہلی ملاقات اور آخری ٹیلی فون، اس میں کوئی فرق نہیں رہا. اس وقت تو ہم لوگ بہت چھوٹے تھے، ان سے 10-15 سال عمر میں چھوٹے، لیکن وہ جب دیکھا کہ یہ ہمارے سلفی طالب علم ہیں تو لے کر کے مولانا یوسف اصلاحی امیر جماعت اسلامی بھی وہاں پر موجود تھے بلڈنگ میں، ان کے پاس لے گئے. وہاں ان کے ساتھی شاید ہوا کرتے تھے مزمل حسین صاحب جو امریکہ میں ہیں، وہ بھی موجود تھے. اور وہیں سے ڈاکٹر صاحب سے بات چیت اور کچھ ملاقاتوں کے ذریعے سے بات چیت ہوتی رہی. لیکن یہ تعلق جب ان کا جامعہ قائم ہو گیا تب استوار ہوا. جامعہ کی میں نے مرتبہ زیارت کی، ان کی اس میں مہمان خصوصی بن کر، اور دوبارہ پھر ہمارے جو عرب دوست گئے تھے دورے تدریبیہ کے لیے، ان لوگوں نے کہا کہ تم کو ضرور آنا ہے، اور میں دلی میں تھا تو پھر گیا. اور اس طرح سے جامعہ کو بھی دیکھنے کا موقع ملا. ایک چیز میں بتاؤں، ہمارے عزیز گرامی مولانا محمد انور سلفی صاحب نے تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب کو روزانہ یاد کرتے ہیں وہ والدین کے ساتھ دعاؤں میں. یہ بہت بڑی بات ہے. ایک ہمارے اور مدینہ کے مولانا مظفر الحسن صاحب نے بھی بات کہی کہ دعاؤں کی ضرورت ہے. میں اپنی ایک بات بتا دوں، بتانے کی نہیں لیکن وقت آ گیا ہے کہ بتا دوں کہ شاید ڈاکٹر صاحب سے تعلق اور ان کے اخلاص اللہیت کا نتیجہ ہے کہ روزانہ صبح و شام میں ان کو یاد کرتا ہوں. وہ ہوا یہ کہ جب ان کی کتاب نکلی رش البرد بشرح الادب المفرد بخاری کی، تو اس میں جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو جامع دعا ہے، کیونکہ وہ لمبی چوڑی دعا کر رہی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور دعا میں اور نماز میں مصروف رہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی لمبی دعا کی کیا ضرورت ہے، یہ جو میں دعا پڑھتا ہوں اس کو پڑھ لیا کرو، یہ کافی ہے. تو لہٰذا میں ہر آدمی مغرب اور فجر میں بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اگر میں کچھ نہ پڑھوں لیکن یہ دعا تو پڑھ لیتا ہوں. تو وہ دعا جو ہے اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم آخر تک. تو یہ دعا میں نے وہی رش البرد والے نسخے سے یاد کی تھی. تو جب بھی میں اس کو پڑھتا ہوں اور جو بغیر مبالغہ روزانہ پڑھتا ہوں فجر اور عصر میں، اور ڈاکٹر صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ میں اپنی بھی خوش نصیبی سمجھتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب سے تھوڑا بہت تعلق کا شاید وہ ہے جو روزانہ حاصل ہوتا رہتا ہے. لہٰذا میں یہ بھی التجا کروں گا کہ ہمارے خاص طور پہ تیمی و تیمیات طلبہ و طالبات و خريجین اپنے محسن کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اپنے محسن کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں. اور اس وقت سب سے بڑی آج وہ تعریف کام نہیں آئے گی، آج کوئی چیز وہ نہیں کام آئے گی، آج دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، ڈاکٹر صاحب پہ ہمارے طالبہ لکھیں گے، ہمارے تمام لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، اور ان کے یہاں جو ہمت اور حوصلہ تھا
اس کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں کہاں رکتا ہوں، عرش و فرش کی آواز سے مجھ کو جانا ہے بہت اونچا حد پرواز سے. اور وہ حد پرواز تک پہنچے. اور اسی طرح سے ان کے طلبہ میں، ان کی تحریروں میں جو رنگ دیکھ رہا ہوں تیمی طلبہ میں، اس سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اس میں ہر چیز پائی جاتی ہے. کرتا رہوں گا جبر و تشدد پہ احتجاج جب تک زباں میں طاقت عرض کلام ہے. لگتا رہے گا زخم جبین جمود پر جب تک میرے قلم کی انی بے نیام ہے. ہمارے ان طلبہ میں یہ صلاحیت موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو دن دونی رات چوگنی ترقی دے. شکریہ. من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جس بندے کے دل میں، بندوں کے تئیں شکریہ کا جذبہ نہ ہو، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کما حق ہو شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا. ہم سب سے پہلے اللہ کے سامنے اس کا اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. پھر تمام ذمہ داران جامعہ وعلی راسہم الدکتور عبداللہ محمد لقمان السلفی وفقہ اللہ تعالی، اور تمام ارکان استقبالیہ و منتظمین، سب کا فرداً شکریہ. اللہ تعالی ہمارے ان حوصلہ مند لوگوں کے حوصلوں میں مزید ہمت ڈال دے. اور پھر میں کہتا ہوں سیر کی پھول چنے، خوب آمین یا پھرے رب شاد العالمین. رہے، باغ چلتے ہیں گلشن تیرا آباد رہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بہت بہت شکریہ.